نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ آج کا موضوع تکبیر تشریق ہے۔ اس کا وقت کون سا ہے اور اس کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی؟ تکبیر تشریق کے کلمات کیا ہیں اور ان کو مرد کیسے پڑھیں گے اور عورت کیسے پڑھیں گی؟ پہلی بات ہے کہ تکبیر تشریق مرد کتنی دفعہ پڑھیں یہ ضروری ہے، عورت یہ دونوں کے لیے ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ تکبیر تشریق ہیں کیا؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ الفاظ ہیں۔ ان کی ابتدا کب ہوئی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم کے مطابق ذبح کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام دمبا لے کر جب نیچے کی طرف لپک رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام تو چھری کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، میرے پہنچنے میں تاخیر ہو جائے گی، تو انہوں نے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ کلمات کہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب یہ سنا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وللہ الحمد۔ ان الفاظ کی ابتدا تکبیر تشریق کے جو الفاظ ہیں ان کی ابتدا ایسے ہوئی ہے۔ تکبیر تشریق کے جو الفاظ ہیں، ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ اونچی آواز میں مرد کے لیے پڑھنا اور دھیمی آواز میں عورت کے لیے پڑھنا واجب ہے، اور 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے۔ تکبیر تشریق پڑھنے کا وقت کون سا ہے؟ انتہائی مختصر ہے، اس مسئلے کو سمجھ لیں۔ اور اگر کسی عورت کی نماز قضا ہو گئی یا کسی مرد کی نماز کسی عذر کی وجہ سے قضا ہو گئی، پھر اس قضا کو پڑھتا ہے، تب ان تکبیرات کو بھی پڑھے گا، چاہے وہ اگلے سال بھی پڑھے۔ اس نماز کو پڑھے گا تو تکبیر تشریق بھی ساتھ میں پڑھے گا۔ تکبیر تشریق کا وقت جب فرض نماز پڑھ لیتا ہے، فرض نماز پڑھ لینے کے بعد سینے کا قبلے سے پھرنے سے پہلے، اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے، کسی سے کوئی بات کرنے سے پہلے پڑھ لی تو ٹھیک، اگر اس دوران نہ پڑھی، اٹھ گیا، کھڑا ہو گیا، پھر یاد آئی تو اب کھڑے نہیں پڑھ سکتا، اس کا وقت گزر گیا، قضا ہو گیا ہے، اب اس پر استغفار پڑے گا۔ اس لیے تکبیر تشریق کا وقت انتہائی مختصر ہے۔ سینے کا قبلے سے پھر جانا یعنی اپنی اس نماز کی حیت میں بیٹھا ہے تو بس اسی میں ہی پڑھے گا۔ ہاں البتہ اگر کوئی آدمی فرض نماز کے بعد جس کی عادت ہوتی ہے آیت الکرسی پڑھنے کی تو بالکل پڑھ سکتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد پھر وہ دعا مانگنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے کے بعد پھر وہ دعا مانگنے سے پہلے تکبیر تشریق کو پڑھ لے گا۔ اگر دعا مانگ لی تو پھر بھی وقت اس کا ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے اس چیز کا احتیاط کرے اور خیال رکھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا پورے سال کے 360 دنوں میں 20 دن اللہ کے ہاں بڑے قیمتی ہیں۔ ایک رمضان کا آخری عشرہ جس میں لیلۃ القدر ہے، اور اللہ پاک فرما رہے ہیں 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس وجہ سے پہلے نمبر پر رمضان کا آخری عشرہ ہے، 10 دن وہ ہیں، اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن انتہائی قیمتی ہیں اللہ کے نزدیک، تو یہ جو 20 دن ہیں یہ فرمائے انتہائی قیمتی ہیں۔ بعض روایات کے اندر یہ بھی بات آتی ہے کہ تکبیر تشریق کے جو دن ہیں یہ 9 ذی الحجہ سے لے کے اور 13 ذی الحجہ تک ہیں۔
بعض یہ کہتے ہیں کہ تکبیر تشریق ابتدائی جو عشرہ پورا ہے 10 دن، یہ 10 دن ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جو حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں وہ انہی حوالے سے آتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ تکبیر تشریق چلتی ہیں، اور اس کے بعد 13 ذی الحجہ کی عصر کو آخری تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے۔ آج کے دن سے تکبیر تشریق کی ابتدا ہوئی ہوئی ہے فجر سے۔ ساری مستورات سے سارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان الفاظ کو پڑھیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ یہ سال کے بعد آتی ہیں تکبیر تشریق، تو بھول جاتا ہے انسان، کی عادت نہیں بنی ہوئی ہوتی، تو چھوٹے سے کاغذ کے اوپر لکھ کر اور اس کو اپنی جانماز کے ایک کونے کے اوپر چسپاں کر دیں۔ جب نماز ختم ہوگی تو اس کاغذ کے ٹکڑے پر نظر پڑے گی، اس کے اوپر لکھی ہوگی تشریق، اس کے اوپر لکھیں تشریق، تو تشریق کے اوپر جو ہی نظر پڑے گی یا تکبیر لکھ دیں، تکبیر یا تکبیرات لکھ دیں، جو آپ کو آسان لگتا ہے، تاکہ یاد دہانی رہے اور تکبیر تشریق قضا نہ ہو۔ اچھا، کل انشاءاللہ عید ہے، تو اس حوالے سے بھی سوچا کہ جو ہے وہ مزید بیچ میں کچھ چیزوں کا اضافہ کر دیا جائے کہ ایک عید کا دن بڑا مقدس ہے، اور اس عید کے دن کو گزارنا کیسے ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غسل کرے، سب سے پہلے غسل کرے، کوشش کرے کہ اپنے منہ کو بند رکھے، یعنی روزے سے رہے۔ عید کے دن، چھوٹی عید کے دن روزے سے نہیں رہتے نا، شیطان رکھتا ہے۔ بڑی عید کو روزے سے رہے، اور اپنے روزے کو افطار کس چیز سے کرے؟ قربانی کے گوشت سے، قربانی کے گوشت سے اس کا افطار کرے اپنے روزے کو۔ احادیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ قربانی کے جانور کے اندر جو کلیجی ہوتی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس کو، قربانی کے جانور کی کلیجی کو پسند فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ مستورات کو اس کو بناؤ، تو وہ بناتی تھی اور پھر اسی سے ہی روزہ افطار کیا جاتا تھا۔ بہرحال یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن فضائل کے اعتبار سے اس کو لیا جا سکتا ہے، تو یہ جلدی بھی بن جاتی ہے اور اس کو بندہ استعمال بھی کر سکتا ہے۔ دوسری چیز، عید کے دن اگر کوشش کی جائے، میسر ہو تو نئے کپڑوں کو پہننا چاہیے۔ انسان کے اپنے اپنے حالات ہیں، کچھ کمزور حالات کے لوگ ہیں، اگر ان کے پاس نہیں ہے تو کوئی قباحت نہیں، صاف کپڑے پہن سکتا ہے۔ عطر لگا کر تکبیر تشریق پڑھتا پڑھتا ایک راستے سے جائے اور دوسرے راستے سے واپس آئے، یہ مستحب ہے، سنت ہے۔ اگر کوئی بندہ جاتا ہے عیدگاہ کی طرف تو ایک راستے سے جائے گا تو دوسرے راستے سے واپس آئے گا اور تکبیر تشریق کو پڑھتا جائے گا۔ عید کے دن خصوصاً اس چیز کا اہتمام کیا جائے، جتنا ہو سکتا ہے تکبیر تشریق کا اہتمام کیا جائے۔ میسر ہو تو عطر کو لگائے، عطر لگانا افضل سنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں محبوب ہیں، دنیا کی عطر، دنیا کی عورتیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کے اندر 3 عمل پسند ہیں: نماز کا پڑھنا، جس کو ہم ٹال مٹول کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم فرض نماز کو چھوڑ کر عید کی نماز کو اہمیت دیتے ہیں، یہ بہت بڑا کفر ہے۔ عید کی نماز واجب ہے اور 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ جو بندہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، وہ عید کی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، اس کے اجتماعیت سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہاں لمبی لمبی دعائیں کرے، وہاں روئے اللہ کے سامنے، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، نیک اور متقی اور پرہیزگار آدمی کی دعاؤں میں بھی اس کا استحقاق نہیں رہتا۔ اس لیے نماز، فرض نماز کو پہلے اہمیت دے، پھر عید کی نماز کی طرف لپکے۔ اور خصوصاً ان دنوں میں تو کوئی کوشش یہ کی جائے کہ ان دنوں میں، یہ جو عشرے کے دن ہیں 13 ذی الحجہ تک، اپنی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرے، تاکہ وہاں پر ایک تو تکبیرات بھولتی نہیں ہیں، مسجد کے اندر ایک ماحول بنا ہوتا ہے، سارے پڑھتے ہیں تو انسان کو یاد آ جاتا ہے، تو اس چیز کا اہتمام کرے۔ عیدگاہ جاتے وقت تکبیرات کو کثرت سے پڑھے، اور ان چیزوں کا اہتمام کرے عید کے دن خصوصاً عید کے دن جب ہم قربانی کر رہے ہوتے ہیں تو قربانی میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ نماز قضا ہو جاتی ہے۔ تو بھئی قربانی کا جانور پڑا ہے، پڑا رہے،
عید کی نماز ہم نے پڑھی، واجب تھی، اب فرض نماز کا ٹائم ہو گیا تو فرض نماز کو پڑھا جائے۔ بلکہ فرض نماز کے اندر تو عید کے دن یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر جو سارے احباب جو جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں وہ جماعت کر کے ایک ہی جماعت کے ساتھ چھوٹے بڑے سب پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تو سب سے بڑا افضل دن ہے، اور سب سے افضلیت یہ ہے کہ ہمارے گھر کے اندر اس چیز کا اہتمام ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیں۔